الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد. جی ہماری آج کی گفتگو سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ جنگ جمل کے بعد کے مرحلے سے متعلق ہے کہ آپ کی خدمت میں سیاست امام علی علیہ السلام کے ملکی اور ریاستی مسائل کو ذکر کیا جا رہا تھا کہ 35 ہجری کو جب امام علی علیہ السلام نے خلافت و امامت کی زمام کو عملی طور پہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو ملک کے اندر جو مختلف طرح کے مسائل ابھر آئے ان مسائل سے متعلق ہم نہج البلاغہ کے تناظر میں گفتگو کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام جنگ جمل سے جب فارغ ہوئے تو وارد ہوا ہے کہ کوفہ کی طرف امام 15 یا 16 دن بصرہ میں قیام کے بعد کوفہ تشریف لے آئے۔ ایک کتاب معروف ترین کتاب ہے اور غیبت صغریٰ سے بھی پہلے کی دور امامت کی کتاب ہے۔ 212 ہجری میں نصر بن مزاحم ایک شخصیت گزرے ہیں وقعۃ و صفین کے نام سے۔ اگرچہ اس کتاب کے بارے میں مختلف گفتگو موجود ہے لیکن اس کے مطالب تاریخ کی دیگر کتب سے چونکہ معلوم ہو جاتے ہیں اس لیے اس کتاب پر صفین کے حالات کو جاننے کے لیے اعتماد کیا جاتا ہے۔ جنگ جمل کے اوپر آپ نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ملاحظہ کیا تھا کہ جو ہمارے ہاں قدیمی ترین کتب میں سے ہے۔ اسی طرح جنگ صفین کے مسئلے کے اوپر ہمارے ہاں قدیم ترین نوشتہ یا کتاب وہ وقعۃ و صفین کے عنوان سے ہے۔ اس کے اندر مختلف امور اور امیر المومنین علیہ السلام کے تفصیلی حالات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ سے مربوط بعض ایسی کتابیں موجود ہیں، اگرچہ اردو زبان میں وہ مہیا نہیں ہیں لیکن اپنے کتاب کی قدامت کے اعتبار سے اور اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں یا اس سے قریب زمانے ہونے کے اعتبار سے زمانے کے قریب ہونے کے اعتبار سے وہ خصوصی اعتبار رکھتی ہے، جیسا کہ وقعۃ الصفین 212 ہجری کی امام تقی علیہ السلام کی امامت کا یہ دور ہے۔ نصر بن مزاحم ایک شخصیت ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب بعین ہی ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی یہ ایک جداگانہ مسئلہ ہے، لیکن عرض کیا کہ اس کے اندر جو مطالب ہیں چونکہ تاریخ کی دیگر کتب سے وہ مطابعت کی بنیاد پر اس کا جبران ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے مطالب کو ہم دقت سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے صفحہ نمبر 3 میں یہ بات لکھی ہے کہ لما قدم علی بن ابی طالب من البصرہ الی الکوفہ، کہ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام بصرہ سے کوفہ تشریف لائے۔ آپ چارٹ ضرور اس کا دیکھیں، میپ یا گوگل میں نقشہ ضرور دیکھیں بصرہ اور کوفہ کا، بہت طویل فاصلہ نہیں ہے، نزدیک فاصلہ ہے بصرہ اور کوفہ کے درمیان۔ آج کے دور کے مطابق 4 گھنٹے یا ممکن ہے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہو۔ تو بصرہ کوفہ چونکہ مسلمانوں کا ایک اصغری گڑھ تھا کہ خلیفہ دوم کے دور میں اس شہر کو آباد کیا گیا، کیونکہ کوفہ سے آگے ساری کی ساری آبادی وہ روم کا حصہ کہلاتی تھی، اس لیے جب روم سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کوفہ کو بنیادی جگہ قرار دیا گیا، چھاؤنی قرار دیا گیا کہ جہاں پر فوجی تمام کے تمام تنصیبات اور فوجی چھاؤنی کے طور پہ اسی جگہ پہ اقامت اور سکونت اختیار کی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ علاقہ فوجیوں کے خانوادوں کے منتقل ہونے کی وجہ سے اور ان کی اولاد کی بڑھوتری کی وجہ سے، نسل کی افزائش کی وجہ سے یہ ایک شہر کی حیثیت کوفہ اختیار کر گیا، یہاں تک کہ پھر عالم اسلام میں اس قدر وسعتیں آئیں اور ممالک در ممالک، شہر در شہر وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آتے چلے گئے کہ کوفہ پھر ایک نوع وسط کا شہر بن گیا۔
لہٰذا امام علی علیہ السلام کے دور میں کوفہ ایک وسطی حیثیت رکھتا تھا کہ شام اور مصر کے علاقے ایک طرف اور دوسری طرف بصرہ سے مدینہ تک کے علاقوں میں اس کی حیثیت سب سے نمایاں بنتی تھی کہ اگر جغرافیائی طور پہ آپ دیکھیں تو امام علیہ السلام نے جو کوفہ کا انتخاب دارالخلافہ کے عنوان سے کیا وہ سیاسی نقطہ نظر سے عین موافق بنتا ہے، کیونکہ اس علاقے کے ذریعے سے شام اور مصر کے مسائل کو بھی قابو کیا جا سکتا تھا، اور اس علاقے یا اس سرزمین کے بدولت بصرہ اور بصرہ سے پیچھے جو تبوک ہے یا مدینہ ہے یا مکہ ہے، ان سب علاقوں کی پر بھی نگرانی کی جا سکتی تھی۔ بصرہ کے حالات آپ نے گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیے اور ہم نے قدر تفصیل سے پڑھا۔ اس ضمن میں بعض شخصیات کو ہمیں مزید چند پہلوؤں سے مطالعہ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ نہج البلاغہ کے دائرے سے باہر تھی، اس وجہ سے اس کا مطالعہ تفصیلی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ مثلا ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں جو ہمارے پاس احادیث اور تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے، اس کو ہم مطالعہ کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے موقف کو اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کا جو ان سے سلوک تھا اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ایک نتیجہ لیں، یعنی امام علی علیہ السلام نے آخر کس وجہ سے انہیں معاف کر دیا، کیوں انہیں دوبارہ گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پلٹایا، کیوں مدینہ منورہ میں ان کو پھر رکھا گیا اور ایک نوع نظر بند رکھا گیا کہ ان کے ساتھ ملنے ملانے اور ان کو آزادانہ طور پہ کسی جگہ جانے کے اعتبار سے کاملاً نگرانی کی گئی۔ اسی طرح اور چند شخصیات ہیں جن کا جنگ جمل سے تعلق تھا، جیسا کہ بصرہ کے اندر وہ افراد جنہوں نے مخالف گروہ کو حضرت امام علی علیہ السلام کے مخالف گروہ کی مدد کی، ان کے لیے وہاں پہ وسائل فراہم کیے، گھر بار، قبیلے، افراد، مالی وسائل، اسلحے کے اعتبار سے سب چیزیں جو فراہم کی، امام علی علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیسا سلوک رہا۔ ہم جزوی طور پہ اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ قدر تفصیل کا محتاج ہے، لیکن جنگ صفین کے عنوان سے ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی چیدہ شخصیات کو قدر تفصیل سے پڑھیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے جو 15 دن بصرہ میں گزارے، ان 15 دن کے مختلف خطبات، مکتوبات اور کلام امام علیہ السلام کا کتب میں وارد ہوا ہے، اور ان مکتوبات سے سیاست امیر المومنین اور امام علی علیہ السلام کا موقف ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ گزشتہ درس میں بصرہ میں امام علیہ السلام نے جب عبداللہ ابن عباس کو مأمور کیا تو اس وقت جو امام نے ان کو خطاب فرمایا تھا نہج البلاغہ سے اور مختلف کتب سے آپ کی خدمت میں جو ذکر کیا گیا امام کا کلام، اس سے ہمارے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست کے چند اسلوب سامنے آئے تھے۔ یعنی اسی تناظر میں ہم حکمرانوں کا جائزہ لیں۔ اس ٹائم ایک بہت قابل افسوس چیز یہ ہے کہ ہم سیاسی امور کا جائزہ یا تو تنظیموں اور پارٹیوں کے ضمن میں لیتے ہیں یا ہم شخصیات کے ضمن میں لیتے ہیں کہ شخصیات نے جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی شخصیت کہ جو نہ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، نہ دین اسلام کا درد کوئی موجود ہے، نہ ہی اس کے وجود میں کوئی دینی شخصیت کا رخ موجود ہے، اور کئی اس کی وجود کے اندر نقائص جو ہیں وہ برملا طور پر آشکار ہیں، ان سب کے سب نقائص کو برطرف اور نظر انداز کر کے اس کی چند خوبیوں کو لے کے اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے افراد کہ جن کی شخصیت میں شاید 10% بھی نقائص نہ ہوں، ان کی اجتماعی جو پہلو ہیں اس میں چند چیزیں قابل تنقید ہوں، لیکن ان کے روش، ان کا کلام اور ان کے اپنے اجتماعی موقف، دینی اعتبار سے خدمات، وہ وسیع پیمانے کے اوپر وہ مثبت اور مکتب تشیع اور بالخصوص دین اسلام کی راہ میں ایک خدمت ہو، ان کے تمام کی تمام خوبیوں کو چھوڑ کے چند نقائص کو پکڑ کے ان کی شخصیت کشی کو برملا طور پہ انجام دیا جاتا ہے۔
لہٰذا یہ جو ہمارے پاس تحرکات آتے ہیں، یہ جو فعالیت ہے یا افراد کا ان چیزوں میں مشغول ہونا ہے، یہ در حقیقت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیاست کو نہ سمجھنا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر ہمارے پاس قدرت آ جائے، ہم اپنے مخالف کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہم ممکن ہے کہ اس کو چیڑ پھاڑ ڈالیں، ممکن ہے کہ اس کو لان تان کا ایک نشانہ بنانے لگ جائیں، جو واقعی سزا دے سکتے ہیں دینے کی کوشش کریں، اس سے تمام چیزیں سلب کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تو صرف زبان ہمارے پاس ہے، اس زبان کی بنیاد پر بھی ہم جو کچھ اس کے مقابلے میں یا مخالف کر سکتے ہیں، اپنے حمایت جس کے لیے ہم سینے میں حمایت رکھتے ہیں، اس کے لیے حمایت، اور مخالف کے لیے شدید زبان استعمال کرتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ سیاست امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہے، یہ پیرو امام علی علیہ السلام نہیں ہے کہ جو بغیر کسی ضابطوں کے، بغیر کسی قوانین کا خیال رکھے، حدود کا خیال رکھے، سیاسی امور میں ایک دوسرے سے دشمنی مول لیتا ہے۔ بالخصوص مکتب تشیع کے اندر ابھی یہ واقعاً پاکستان کے حالات میں تعجب آور چیز ہے کہ پاکستان میں علماء کرام، شیعہ علماء کرام، وہ اپنوں ہی کی زد میں ہیں، اپنے ہی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طعن تشنیع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ جو دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا، صرف اپنی سیاست کو ایک فرد چمکانا چاہتا ہے۔ اس کا نہ مکتب تشیع سے کوئی ایسا تعلق ہے اور نہ ہی اہل تسنن میں کوئی اس طرح کا شخص ہے کہ جس کے اندر تعصب خوب بھرا ہو، اسے صرف سیاست سے اپنی غرض ہے۔ وہ تمام کے تمام افراد کے لیے قابل عزت اور قابل وقار، قابل حمایت بن جاتا ہے، اور شیعہ جو عالم ہے وہ اس کی تذلیل اور اس کی طعن و تشنیع سے ان لوگوں کے اندر کی بھڑاس ہی نہیں ختم ہوتی۔ لہٰذا یہ منظر کشی، یہ سیرت اہل بیت و پیروان امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، ان کی پیروی نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہم نے گزشتہ درس میں 4 نکات ملاحظہ کیے تھے، اس کو سیاست قرار دیں ہم، وہ 4 نکات ہی سیاست ہیں۔ اگر جو ان 4 نکات کو انجام نہیں دے رہا، وہ سیاست کی دنیا میں ناکام بھی ہے اور سیاست سے آشنا بھی نہیں ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ عوام الناس میں کوئی ایک عام فرد ہو، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر وہ ان 4 چیزوں سے آشنا نہیں ہے، وہ اسلوب سیاست سے آشنا نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا دین اسلام میں جو سیاست کا کنسپٹ پایا جاتا ہے، سب سے پہلا اس میں امر کیا تھا، امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ان سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، جو بدتمیزی سے پیش آئے، لان تان کے اوپر اتر آئے، طعن و تشنیع کے اوپر اتر آئے، بالخصوص شیعہ علماء کی، صاحب امامہ بالخصوص صاحب امامہ، چند جزوی چیزوں میں اس کا ممکن ہے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اختلاف کی وجہ زیادہ تر جہالت ہی ہوتی ہے یا زیادہ تر تعصب ہی ہوتا ہے، لیکن ہم ایک احتمال دیتے ہیں کہ نہیں، علمی ادلہ کی بنیاد کے اوپر اس کا ایک نوع اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ چند چیزیں 5-6 موضوعات کو لے کے کسی فرد کی توہین شروع کر دیں، طعن و تشنیع شروع کر دیں، یہ سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ پہلی چیز ہے حسن اخلاق۔ جو سیاسی امور میں پڑھنا چاہتا ہے اور سیاست سے وابستگی اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم نے عبداللہ ابن عباس کو سیاسی خط لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے، انہیں وہ بنا رہے ہیں حاکم پورے بصرہ کا۔ بصرہ کی حدود کتنی طولانی تھی، یعنی اس کے ماتحت جو علاقے آتے تھے، موجودہ تقریباً سارا کا سارا ایران بصرہ کے ماتحت آتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کو بصرہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تقریباً آدھا ایران یا اس کے لگ بھگ کی جگہ کا حاکم بنا دینا۔ جب انہیں حاکم بنا رہے ہیں تو امام ان کو کیا سیاست کی اسلوب سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم جنگ لڑ چکے ہو اور تمہارے دل میں شدید ایک ان کے لیے تعصب یا شدت یا نفرت پائی جاتی ہے، لیکن تم ان سے حسن سلوک کرو، احسان کا تعلق رکھو، اخلاق حسنہ کا تعلق رکھو۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، امنیت کو فروغ دو، بدماشی سے کام نہیں لینا۔ بدماشی حل نہیں ہے، یہ فلموں، ڈراموں، کلپوں میں بدماشیاں چلتی ہیں،
لہذا سیاست امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تقاضا یہ ہے، سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وہاں پہ امن و امان کو وجود دے، کیونکہ سیاست تھی اسی مقصد کے لیے عدل کو قائم کر کے ایک امنیت کی فضا بنائی جائے۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ میں ایک گھرانہ آتا ہے، ادارہ آتا ہے، ادارے سے بڑھ کر شہر آتا ہے، صوبہ، پھر ریاست، ہر مرحلے میں اگر ہم حسن سیاست کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ اپنے گھر میں خوف کا شکار نہ کریں بیوی بچوں کو۔ خوف کے ذریعے سے بہن بھائیوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حسن اخلاق اور امن و امان، امنیت کے ذریعے۔ لہٰذا امنیت کا احساس دلانا کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ بھرپور قوت کے ذریعے سے مجرموں کو دبائیں، سازشی عناصر کو دبائیں، اور جو قانون کو اپنی گرفت میں لے، بربلا طور پہ زیادتی کرے، ظلم و ستم کرے، اسے واقعی سزا دی جائے۔ امنیت کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ جنگ زدہ ایک علاقہ ہے، اس جنگ زدہ علاقے میں مخالف گروہ جو اس اہل بصرہ میں ایک بڑی تعداد نے مخالفین کا ساتھ دیا اور امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کی۔ اب امام علی علیہ السلام فاتح ہیں، ادھر جب فاتح ہیں تو یہاں پہ بڑے بڑے قبائل لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ لہذا اس مقام پہ امام علیہ السلام نے امنیت کو فروغ دینے کا حکم دیا۔ پھر جب آپ آگے بڑھیں اگلے طرف، تقویٰ کی ہدایت امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو کی، کہا کہ دیکھو تقویٰ سے کام لینا، تقویٰ سیاست اسلام ہے۔ تقویٰ فقط اور فقط پرہیزگاری ترجمہ اس کا مناسب ترجمہ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں۔ انسان کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک منزل کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ سیاست اسلام ہے، تقویٰ سیاست امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ لہذا سیاست کا امام علی علیہ السلام نے درس دیا۔ اسی طرح سے بقیہ آپ نے امور دیکھے کہ یہ سیاسی نظریات ہیں امام علیہ السلام کے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاست علوی ہے۔ اگر کوئی سیاست میں آتا ہے، کوئی ادارہ سنبھالتا ہے، کوئی رہنما اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر بنتا ہے، تو یہ طریقہ سیاست ہے، یہ لوگوں سے برتاؤ کا طریقہ کار ہے۔ اب آئیں ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ مرحلہ ہمارے پاس ہے کہ امام کوفہ تشریف لے جاتے ہیں۔ لہذا اس کتاب میں لکھا ہے کہ من البصرہ الی الکوفہ، جب تشریف لائے بصرہ سے کوفہ کی طرف، تو یوم الاثنین، پیر کا دن تھا، لسنۃ 10 لیلۃ مضت من رجب سنۃ 36 36 ہجری رجب کے تقریباً 12 دن 12 راتیں گزر چکی تھی۔ امام علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ امام کا استقبال کرنے کے لیے بڑے بڑے شرفا سے مراد ہوتا ہے کہ امیر کبیر قبائل کے لوگ جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اور ایک عزت و شرف اپنے قوم قبیلے میں رکھتے ہیں، یعنی قبیلوں کے سردار اور رؤسا اور بڑی بڑی شخصیات امام علی علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے وہ باہر نکل آئے اور امام کا ایک بہترین استقبال کیا۔ امام سے کہنے لگے این تنزل اتنزل القصر، آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ کیا آپ محل میں قیام فرمائیں گے، یعنی پارلیمنٹ میں اتریں گے سیدھا جا کے؟ آج کی آپ اصطلاح میں اسے پارلیمنٹ سے تعبیر کر لیں کہ کوفہ میں بڑے بڑے قصر اور محل بنے ہوئے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قال لا، نہیں، ولکنی انزل الرحب فنزلها واقبل حتی، ایک جگہ کا نام لیا کہ میں ادھر اتروں گا، لیکن سیدھا گئے مسجد میں، مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں پہ ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اہل کوفہ کی مدح و ستائش اور انہیں خراج تحسین پیش کیا کہ جو انہوں نے امام علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور امام علیہ السلام کی آواز کے اوپر انہوں نے لبیک کہی، اور انہیں بتایا کہ مجھے تم لوگوں سے 2 چیزوں کا خوف ہے، الا ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے وہ 2 چیزیں ہیں، علیکم، کہ تم لوگوں کے اوپر جو آن پڑیں گی، اتباع الہوا و طول الامل، ہوائے نفس کی اتباع نہ کرنے لگ جاؤ۔ کسی بھی جگہ پہ جب حالات پر امن ہو جائیں،
حتیٰ کہ یہ بڑے سے بڑے منزل پہ جائیں تو آپ ریاست اور ممالک کی بات کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے مرحلے کے اوپر آئیں تو انسان اپنے نفس اور اپنے گھرانے کی بات کر سکتا ہے۔ لہذا جب بھی حالات پر امن ہو جائیں اور انسان کو قدرت اور نعمت حاصل ہو جائے تو یہ دو چیزوں سے انسان کو پھر خوف زدہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع الہوا، ہوائے نفس کی اتباع کریں گے۔ آپ خود بھی یہ اپنی زندگی میں غور و فکر کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ مثلا ہم ایک ادارہ چلاتے ہیں، ادارے میں جب فضا پر امن ہو جائے اور ماحول جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھہراؤ کی صورت اختیار کر لے، نعمت الہی ہمیں فراوان میسر آ گئی ہیں، اب ہم اپنے نفس کی طرف دیکھیں گے کہ وہ خواہشات نفسانی کی طرف راغب ہے، اسے دعائے کمیل کی رغبت نہیں ہوگی، نماز شب کی رغبت نہیں ہوگی، فارغ رہنے سے اسے زیادہ سروکار ہوگا، پڑھائی اسے مشکل لگے گی، دروس اسے مشکل لگیں گے، کیونکہ وہ ٹھہراؤ، امن اور راحت آرام میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب بھی حالات پر امن ہوتے ہیں یہ دو چیزیں قوت کے ساتھ ابھر آتی ہیں۔ اول کیا ہے؟ اتباع الہوا، اور دوسرا ہے وطول العمل، طول العمل یعنی امیدوں کا طولانی ہو جانا۔ پھر فرماتے فَأَمَّا اتباع الہوا، جہاں تک ہوائے نفس کی اتباع کی بات ہے، فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، تمہیں یہ حق سے روک دے گی۔ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، یہ نہج بلاغہ میں بھی حصہ موجود ہے، یا یہ ممکن ہے خطبہ پورا موجود ہو۔ امام فرماتے ہیں وَطُولُ الْأَمَلِ یعنی امیدوں کا طولانی ہو جانا، فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، تمہارے لیے آخرت کو کیا کرے گا؟ بھلا دے گا۔ لمبی لمبی امیدیں باندھ لو، بس ابھی آپ یہ کہیں کہ ہم ادھر امیدیں باندھ لیں کہ فلاں ادارہ ہمارے لیے یہ کر دے گا، فلاں میرا بھائی یہ کر دے گا، میرے فلاں والدین یہ کر لیں گے، فلاں جو ہے میرا بڑا قریبی دوست ہے اس سے یہ حل ہو جائے۔ طول العمل، امیدیں باندھی ہوئی ہیں، جب عین ٹائم پہ خدا جس کی تربیت کرتا ہے تو ان سب کے دروازے بند کر دیتا ہے تاکہ طول العمل اس سے نکلے۔ پھر دیکھتا ہے کہ بھائی کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ہے، والدین نے بھی رخ پھیر لیا ہے، اداروں نے ظالمانہ طور پہ بے رخی اختیار کر لی ہے، اسے بند دنیا نظر آئے گی۔ جب اسے دنیا بند نظر آتی ہے، اسباب بند نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ کی راہ اسے کھلی نظر آتی ہے، پھر خدا کی طرف اس کا رجحان و میلان بڑھ جاتا ہے۔ لہذا فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، تو آخرت بھول جائے گا۔ طول العمل، مثلا اسے بڑی بڑی تنخواہوں کا شوق پیدا ہو جائے گا، اس کی طرف بھاگے گا، آخرت بھول جائے گا۔ گھر کے فکر کے لیے آ جائے گا کہ پہلے کرائے کے گھر میں تھا، اب گھر میں خرید لوں، اتنے میرے لیے امیدیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ اس کی طرف بھاگا بھاگا آ جائے گا۔ طول العمل کے اوپر بقیہ خود غور کریں کہ اہم ٹاپک ہے یہ اتباع الہوا، یعنی جس سے امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت خوف زدہ ہو رہی ہے، ڈر رہی ہے، وہ کتنی خطرناک چیز ہوگی۔ امام علی علیہ السلام نہ غربت سے ڈرتے ہیں، نہ دشمن سے ڈرتے ہیں، نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ اندھیرے انہیں ستاتے ہیں، نہ جن ان کو تنگ کرتے ہیں، کسی سے نہیں گھبراتے۔ وہ شجاع ترین شخصیت، ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت کہاں ہے؟ خلقت الہی میں ان دو جیسی عظیم شخصیات موجود نہیں۔ لہٰذا آپ ملاحظہ کریں کہ امام علی علیہ السلام جن چیزوں سے خوف زدہ ہو رہے ہیں وہ کتنی خطرناک ہے۔ ہمیں تو اس سے کوئی خوف اور ڈر لگتا ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو کوئی ڈرنے والی چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اتباع الہوا، ہوائے نفس کی پیروی، وطول العمل، امیدوں کا طولانی ہو جانا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ الا ان الدنیا قد ترحلت مدبرۃ، کہ دنیا جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے، والآخرۃ ترحلت مقبلۃ، اور تمہارے لیے آخرت ہے کہ جو آنے والی ہے۔ تم دنیا کو پیچھے چھوڑ جاؤ گے، دنیا تمہیں پیچھے چھوڑ جائے گی، آخرت تمہارا سامنا کرے گی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر دونوں کے فرزند ہیں۔ دنیا ماں ہے جس کے بیٹے ہیں، آخرت ماں ہے جس کے بیٹے ہیں۔ وہ بیٹے کون ہیں؟ ہم ہی ان کے بیٹے ہیں۔ فَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بنو۔
دنیا کے فرزند نہ بنو۔ الیوم عمل، آج عمل کا دن ہے، ولا حساب، حساب نہیں ہے، وغدن حساب ولا عمل، اگلے دن حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ یہ کوفہ پہ امام علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ اترے، امام علیہ السلام 2 رکعت نماز کوفہ میں پڑھی، لیکن لوگوں سے کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی نعرے بازی اپنے لیے نہیں لگوائی۔ جو فاتحین جس طریقے سے غرور اور تکبر اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، امیر المومنین و پیروان امیر المومنین علیہ السلام میں اس کے ایک ذرہ بھی اس کے آپ کو شائبہ دکھائی نہیں دے گا۔ لہذا سیرت یہاں سے سمجھے امام کی کہ جب فاتح ہو جائیں آخرت کو یاد کریں، جب فاتح ہو جائیں لوگوں کو انذار کریں، حذر کریں، ڈرائیں لوگوں کو کہ دیکھو ابنائے دنیا نہ بننا، فرزندان دنیا نہ بننا، فرزند آخرت بنو۔ آج دن ہے عمل کا، الیوم عملون، بڑا خوبصورت چھوٹا سا جملہ، 2 لفظ، الیوم عملون، آج کیا ہے؟ عمل کا دن ہے، ولا حساب، حساب نہیں ہے۔ یہ 3 لفظ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کو عربی سمیت آنے چاہیے۔ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا دن ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ وغدن حساب، کل حساب ہے، ولا عمل، لیکن کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے حمد اللہ کی بجا لائی، الحمدللہ الذی نصر ولیہ، کہ اللہ کی تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے ولی کی مدد کی، وخذل عدوہ، اور اپنے دشمن کو نیست و ناکام کیا، وعزز الصادق المحق، اور باعزت کیا سچے اور حق کو گاڑنے والے کو باعزت کیا۔ اعزّ کہتے ہیں قوی کرنا، اعزّ الصادق المحق، وَأَذَلَّ النَّاكِثَ الْمُبْطِلِ، اور بیعت توڑنے والوں اہل باطل کو ذلیل و خوار کیا۔ اذل یعنی ذلیل و خوار کرنا، پست کرنا، اعز یعنی قوی کرنا، عزت دینا۔ اللہ نے سچوں کو اور اہل حق کو عزت دی، اور بیعت توڑنے والوں کو، عہد و پیمان توڑنے والوں کو، اہل باطل کو اللہ نے ذلت سے ہمکنار کیا۔ علیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وطاعت من اطاع اللہ من اہل بیت نبیکم، اور تم اللہ کی اطاعت کرو من اہل بیت نبیکم الذین ہم اولی بطاعتکم فیما اطاع اللہ فیہ من المنتحلین، کہ امام علیہ السلام نے پھر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالہ دیا اور ان کی طرف پھر منتقل ہوئے کہ ان کی اطاعت کو، ان میں سے جو اولویت رکھتے ہیں، جو اہل اطاعت ہیں، جن کا حق بنتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، تو ان کی تم لوگ اطاعت کرو۔ بہرحال یہ قدر تفصیلی بقیہ خطبہ ہے، ہم اس سے صرف نظر بقیہ حصے سے کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس کے بعد منتقل ہو گئے اپنے بھانجے کے گھر، جعتہ بن حبیرہ، کہ پہلے بھی ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے، المخزومی۔ امام علی علیہ السلام کی ایک ہی بہن تھی، 4 بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی تھے طالب، تاریخ میں وارد ہوا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے تقریباً 40 سال یا 30 سال بڑے تھے، اور انہی کی نسبت انہیں کہا جاتا ہے ابو طالب، جناب ابو طالب علیہ السلام۔ دوسرے ان کے بھائی تھے امام علی علیہ السلام کے بھائی عقیل، تیسرے بھائی تھے جعفر، اور پھر امام علی علیہ السلام۔ چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ ایک ہی بہن تھی جنہیں ام ہانی بھی کہا جاتا ہے، غالباً فاختہ ان کا نام ہے، فاختہ۔ ام ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مدینہ تشریف نہیں لائی۔ ام ہانی کا جو نکاح ہوا تھا وہ حبیرہ نامی شخص سے تھا۔ ام ہانی جو امام علی علیہ السلام کی بہن ہیں، سگی بہن ہیں، تو بہنائی کون ہے؟ حبیرہ مخزومی۔ حبیرہ مخزومی کی وجہ سے، کیونکہ زوجہ تھیں، تو ادھر ہی رہ گئی ام ہانی، مکہ ہی میں مقیم رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے مورد میں جب مکہ کو فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس وقت سیدھا ام ہانی کے گھر تشریف لائے،
اور جب اعلان کر دیا کہ کوئی اگر کلمہ شہادت پڑھ لے اور کلمہ شہادت پڑھنے کے ذریعے سے اسلام کو قبول کر لے امان میں ہے، تو حبیرہ آخری دم تک اسلام نہیں لایا. یعنی امام علی علیہ السلام کا جو بہنوئی تھا وہ اسلام نہیں لے کے آیا، حتیٰ کہ جب ابو سفیان وغیرہ اور معاویہ گردن کے اوپر تلوار پہنچنے کی صورت میں اعلان اسلام کر لیا، اس وقت حبیرہ بھاگ گیا، فرار کر لیا. اس نے تب بھی اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اسے پکڑ کے لے کے آئے، اور پھر چونکہ پکڑ کے لے کے آئے تھے اسلام قبول نہیں کیا، اسے قتل کر دیا گیا. حبیرہ سے ام ہانی کے کئی بیٹے تھے، اس لیے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر ذرائع میں آیا کہ جب مکہ میں جب تک ٹھہرے رہے تو ام ہانی کے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور وہاں پہ نمازیں جو پڑھیں وہ اس کا بیان اہل سنت کتب میں بھی، اور وہ ان نمازوں کو پڑھنا سنت سمجھتے ہیں. لہٰذا ام ہانی کی مجبوری تھی، اس وجہ سے نہیں، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور حقیقت میں پہلے ہی اسلام قبول کیا ہوا تھا. ام ہانی کے بیٹے تھے جعدہ بن حبیرہ. جعدہ بن حبیرہ کا تذکرہ ہمارے ہاں کتب میں وارد ہوا ہے. جعدہ کوفہ میں رہا کرتے تھے، بعد میں امام علی علیہ السلام کے قریبی ترین اصحاب میں سے تھے. ایک صحیح سند روایت پہلے آپ کی خدمت میں گزر چکی ہے کہ 5 ایسے افراد جن کے والدین جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف ہیں، لیکن اولاد اعلیٰ درجے کی اہل بیت علیہ السلام کے اطاعت گزار اور محبت کرنے والی ہے. ان میں سر فہرست جو ہیں محمد ابن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے، ابھی ان کا تذکرہ آئے گا کہ مصر کی سب سے پہلے تولیت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں انہی کے ہاتھوں میں آئی. یہ حضرت عثمان کی گود میں پلے بڑے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام کے انتہائی محبت اور اطاعت کرنے والوں میں سے تھے اور انتہائی قریبیوں میں سے تھے. مدینہ میں ہی وقت گزارا اور شہنشاہوں کی طرح حضرت عثمان کے گھر میں انہوں نے زندگی بسر کی، لیکن ان کے قلب کا جو گھر تھا اور قلب کا جو مکان تھا وہ محبت علی علیہ السلام سے افروز تھا. اسی طرح سے ان میں سے ایک ہیں جعدہ بن حبیرہ. جعدہ بن حبیرہ امام علی علیہ السلام کے بھانجے ہیں. ان کے گھر میں امیر المومنین علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور انہوں نے جنگوں میں بھی امام علی علیہ السلام کی طرف سے حصہ لیا. بس امام نے قصر کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، یعنی پارلیمنٹ کو چھوڑا، اور کس کے گھر میں؟ اپنے بھانجے کے گھر میں امام نے قیام فرمایا. اس کے بعد امام علیہ السلام کیونکہ مسجد میں زیادہ رہا کرتے تھے اور مختلف ملاقاتیں کیں، اور ان ملاقاتوں میں سلیمان بن سرد خزاعی کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیام کیا تھا، یہ بھی آئے امام کے ساتھ. ایک کلام ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ان کا، تو ابھی ہم اس سے بھی صرف نظر کرتے ہیں. اور پھر سعید بن قیس ان کا تذکرہ ہے، اور امام علیہ السلام نے اسی کے ضمن میں اشراف جو کوفہ کے تھے، کوفہ کے امراء، کوفہ کے رؤساء، ان کے اوپر تھوڑا سا غضبناک ہوئے، کیونکہ انہوں نے بڑی سستی دکھائی تھی جنگ میں حصہ لینے کے اعتبار سے، امام علی علیہ السلام کے حق میں لوگوں کو آمادہ کرنے کے اعتبار سے. تو امام نے ان کی تھوڑی سی سرزنش کی، اس کا تذکرہ ہے. پھر جمعے کا ایک خطبہ وارد ہوا ہے امام علی علیہ السلام کا کہ جمعے کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ ابھی اس کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آگے منتقل ہوتے ہیں. اور وہ ہے موضوع کہ امام نے مختلف علاقوں میں حکام کو وہاں پر حاکم بنایا، والی بنایا. لہٰذا امام جب بصرہ میں تشریف لائے تو یزید بن قیس ارحبی کو مدائن کی طرف بھیجا. مدائن اس سے پہلے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھا، خلیفہ دوم کے دور میں بھی انہی کے ماتحت رہا. مدائن کا علاقہ ابھی آپ جائیں ایران بارڈر کراس کریں تو قریب ہی آتا ہے، بصرہ کے آس پاس ہی یہ مدائن کا علاقہ بنتا ہے، یا کوفہ کے آس پاس بنتا ہے. مدائن میں یزید بن قیس ارحبی کو انہوں نے متعین کیا. یزید بن قیس کے حالات زیادہ وارد نہیں ہوئے، صرف اتنا صحیح وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے انہیں
وہاں پر منتقل کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی خاص وارد نہیں ہوا۔ اور مدائن کے علاوہ جوخہ، ان دونوں کے علاقوں کی تولیت امام نے ان کے حوالے کی۔ اچھا، اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص مخنف تھا، مال لے کے بھاگ گیا، اس کے حوالے سے کچھ کلام امام نے فرمایا۔ اور پھر قرظہ بن قعب کا تذکرہ بھی اتنا ہی وارد ہوا ہے کہ یہ قرظہ بن قعب غالباً امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی وفات پا گئے، 36 ہجری میں، کیونکہ 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو خلافت ملی، 36 ہجری کو جنگ جمل پورا سال اسی فتنے کے دوران اور اس کے لیے جو کوششیں تھی اس میں گزر گیا، اور 36 ہجری کے رجب کے مہینے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے کوفہ میں، لہذا قرظہ بن قعب اس کا مطلب ہے اسی دور میں ان کی وفات ہو گئی۔ قدامہ بن مدعون الاسدی، ان کو کسکر کے مقام کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیا۔ قدامہ بن کرکس یہ غالباً صحابی رسول ہیں، اور ان کی یہ بھی وفات پا گئے 36 ہجری کو، ان کی وفات بھی 36 ہجری کو ہو گئی، اور تقریباً 68 سال ان کی عمر تھی۔ عدی بن حارث، ان کو بحیر رسیر اور اس کے علاقوں کے اطراف کے علاقوں کا حاکم بنایا۔ حسان بکری کو، ابو حسان بکری کو عالی کے استان، یعنی استان عالی ایک علاقہ ہے، ان علاقوں کے اوپر امام نے مستقر کیا۔ حسان بن حسان بکری یا ابو حسان البکری، ان کا تذکرہ نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوا ہے کہ اس جگہ کے اوپر پہلے ہم جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کے حالات میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے الجزیرہ کا علاقہ، جو موجودہ دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ بغداد سے لے کے یا سامرا سے لے کے ترکی تک بنتا ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ امام نے مالک اشتر کو دیا تھا، اور مالک اشتر حاکم تھے۔ اس کے ایک علاقہ انبار ہے، انبار میں امام نے مستقر انہیں کیا ہوا تھا، اور ان کے ماتحت امام نے 100 یا 200 یا 400 بندے قرار دیے ہوئے تھے، اور کمیل بن زیاد کو امام نے اس جگہ پہ ہیت کے علاقے کے اوپر حاکم بھی رکھا تھا، اور ایک فوج 6000 کی یا 4000 کی فوج امام نے دی ہوئی تھی کہ جہاں پر بھی، کیونکہ یہ بارڈر ایریا بنتا ہے سارا، الجزیرہ، انبار، ہیت کا علاقہ، یہ شہر ابھی بھی اسی طرح سے ہے۔ ہیت بڑا خوبصورت سرسبز علاقہ، آپ اگر گوگل پہ میپ میں جا کے دیکھیں، اس جگہ پہ کمیل بن زیاد مستقر تھے، لیکن یہ سارے علاقوں کی پر اصل حاکم مالک اشتر تھے۔ یہ الجزیرہ آج کے دور میں تو یہ نام نہیں باقی رہا، الجزیرہ کے عنوان سے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے اس ٹائم عراق میں موجود، لیکن موجودہ موصل ہے، کردستان ہے، اور اسی طریقے سے ہیت ہے، انبار ہے، ہیت اور انبار اسی طریقے سے نام باقی ہیں۔ ان علاقوں میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے تقرری فرمائی تھی کہ پورا کا پورا یہ جو مین علاقہ ہے، کیونکہ یہ شام کے بارڈر سے ملتا تھا، اور معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے جو انہوں نے ادھر کے بعض باغی سرکش بدماش خریدے ہوئے تھے، ان کو 2-2 3-3 ہزار کے چھوٹے چھوٹے لشکر دیے، یہ راتوں رات حملہ کیا کرتے تھے اور پھر فرار کر جاتے تھے، لہٰذا اس پورے بارڈر ایریا کو امام نے کور انہی شخصیات کے ذریعے سے کیا تھا۔ یہ شخصیات کیونکہ اپنی جان داؤ پہ لگا کے اطاعت امام علی علیہ السلام کی انجام دیتی تھیں، لہٰذا مالک اشتر پورے اس علاقے کے حاکم تھے۔ اور مالک اشتر کے ماتحت اب کون کون سی شخصیات آتی ہیں، جیسے کمیل بن زیاد ہیں، حسان بن حسان بکری ہیں، یا اس طرح کی دیگر شخصیات۔ اور اس علاقے میں اب فوج کی تقسیم کیسے تھی، کیونکہ بہت بھاری فوج وہاں پہ ہر ٹائم نہیں رکھی جا سکتی تھی، اس کے اخراجات بہت زیادہ بنتے تھے، تو مالک اشتر وہ خود ایک انتہائی نڈر اور شجاع شخصیت تھیں، اور میدان اور حرب و ضرب کے خوب فنون کو جاننے والی شخصیت تھیں، اس لیے مالک اشتر جو ہیں وہ ان چیزوں کو آرام سے قابو کر لیتے، بلکہ سیاسی طور پہ بھی بہت بالیدگی رکھتے تھے، بڑی بالغ نظری موجود تھی مالک اشتر میں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک شخصیت فوجی اعلیٰ عہدیدار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی امور کو بڑی دقت سے سمجھتا ہو، بالخصوص دشمن کی چالوں کو، تو مالک اشتر میں یہ خوبی پائی جاتی تھی۔
لہٰذا وہ سازشوں کو بھانپ لیتے تھے۔ اب اسی ہیت کے علاقے میں اب تھا یہ علاقہ کمیل بن زیاد کے ماتحت، اور ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا لشکر دیا گیا تھا جسے سیار کہہ سکتے ہیں، سیار لشکر، یعنی اس کا کام ہے کہ جس علاقے میں معاویہ بن ابی سفیان کے بندے حملہ کریں فوراً وہاں جا کے اس نے مدد کرنی ہے اس لشکر نے، کیونکہ اصل قوت کمیل بن زیاد کی پاس ہے۔ یہ جو 4-5 ہزار یا 6 ہزار کا لشکر ہے، یہ لشکر اصل قوت ہے، اس کی وجہ سے تقویت ملے گی۔ اب علاقوں میں امام علی علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے رکھے تھے، جیسے حسان بن حسان بکری کو چھوٹا ایک دستہ دیا ہوا تھا، مثلا 400 بندے 500 بندے یا اس طرح کے لگ بھگ اتنے افراد۔ تو یہ اپنے علاقوں کی نگرانی کرتے تھے اور حفاظت کرتے تھے، اور جب مشکل وقت پڑتا تھا تو ان کی مدد کے لیے فوراً کمیل بن زیاد اپنا پورا کا پورا دستہ لے کے پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ ہم تفصیل سے سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ ہوا یہ کہ انہوں نے قرقیسہ کے مقام پہ، کیونکہ قرقیسہ شام کے احاطے میں آتا تھا لیکن بالکل بارڈر ایریا ہے، جاسوسوں نے خبر دے دی کمیل بن زیاد کو کہ قرقیسہ میں بندے معاویہ بن ابی سفیان کے پہنچ چکے ہیں جو پلان بنا رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ کمیل بن زیاد نے سوچا کہ میں ادھر جا کے ان کا پہلے ہی یہ پلان ناکام کر دوں، اور اس طریقے سے پھر سازش بھی ناکام ہو جائے گی، لہٰذا وہ کسی کو اطلاع دیے بغیر وہاں پہ سیدھا کا سیدھا قرقیسہ چلے گئے اور ان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ان کا پلان ناکام کیا۔ لیکن اسی اثناء میں معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے ایک اور شخص، کہ غالباً اس کا سفیان بن کچھ نام ہے کہ ابھی مکمل ذہن میں نہیں آ رہا، اس کی طرف سے عوف بن سفیان یا سفیان بن عوف اس طرح سے کچھ نام ہے۔ بہرحال اس کی قیادت میں معاویہ نے ہیت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا لشکر، اور وہ آیا، اور انہوں نے ہیت کو وہ سوچ رہے تھے کہ بڑی سخت جنگ ہوگی، تو وہ وہاں پہ لشکر ہی نہیں موجود، وہ گیا ہوا تھا قرقیسہ کے مقام پہ۔ تو یہ یہاں پہ آ کے ہیت کے اوپر انہوں نے خوب ایک ظلم و ستم ڈھایا، آگ لگائی، گھروں کو اجاڑا، اور وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے انبار تک پہنچ گئے۔ انبار پہ پہنچے تو اب لشکر ایک بہت بڑا لشکر 2-3 ہزار افراد کا لشکر تھا، اور ادھر 400-500 افراد کا لشکر۔ تو انہوں نے حسان بن حسان بکری کے آس پاس کے افراد بھاگ گئے، اور 100 افراد وہاں پہ ڈٹے رہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس جگہ سے حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن سب کے سب شہید ہوئے، ایک بھی نہیں ان میں سے بچا۔ کمیل واپس آئے تو نقشہ ہی بدلا ہوا، ہیت بھی تباہ و برباد اور انبار بھی تباہ و برباد۔ اور جب امام علی علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچی تو اسی وقت خود تشریف لے آئی کوفہ سے اٹھ کے بارڈر کے اوپر آئے، اور بہت افسوس کیا اور ایک مذمتی بیان جاری کیا کمیل بن زیاد کے بارے میں، اور وہ نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوا ہے کہ آپ سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ دوسروں کے مسائل میں خام خواہ ٹانگ اڑانا اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، یہ تم نے کوئی اپنے خدا کو اور اپنے امام کو خوش نہیں کیا، تم دشمن کے لیے پل بن گئے۔ نہج البلاغہ میں اب یہ سیاسی ایک دیکھیں، اس جگہ پہ سیاسی اسلوب ہمیں سمجھ آتا ہے۔ جب ہم سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی بنیاد پہ اور رہنمائی لیے بغیر خود سے آگے بڑھ کر جب قدم اٹھاتے ہیں تو مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آنگی کریں، یعنی کمیل کی یہاں پہ خطا یہ نہیں ہے کہ وفادار نہیں، امام علی علیہ السلام کے عظیم ترین وفادار صحابی ہیں۔ دعائے کمیل اس کے متن سے پتہ لگتا ہے کہ امام انہیں اہل اسرار میں سمجھتے ہیں یا اہل عرفان میں سمجھتے ہیں، اس قدر بہاری اور بہترین دعا ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن کیا مسئلہ کیا ہوا، یہ سیاسی یہاں پہ وسعت نظری ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے حملے کے چانس ہیں، ادھر قرقیسہ میں وہ پلان بنا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ضرور کیا ہم آنگی کریں، رابطہ کریں، اوپر رابطہ کیے بغیر ادھر قدم نہ اٹھائیں، وَإِلَّا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اتنا بڑا نقصان تو قرقیسہ سے وہ حملہ کر دیتے نہ ہوتا، کیونکہ وہاں پہ مالک اشتر وہ الجزائر کے زیادہ قریب ہے۔ الجزائر کے جو علاقے ہیں مالک اشتر جہاں مستقر تھے، وہ مالک اشتر مسلسل وہاں پہ چکر لگایا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، مثلا کسی علاقے میں 3-4 دن ہے، پھر کسی علاقے میں 3-4 دن ہیں، اس لیے اس کی پوری نگرانی رکھتے تھے۔
تو کمیل بن زیاد نے وہاں پہ جو یہ ہم آہنگی نہیں کی، اس کی وجہ سے بہت بڑا جانی مالی نقصان ہوا۔ جیسا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جس کا آپ نے اندازہ لگایا کہ ان علاقوں کی طرف امام نے مستقر کیا کہ ابا حسان البکری کو استان عالی کی طرف، کہ یہ بغداد کے نواحی علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور رستاق بھی اسے کہا جاتا ہے، معجم البلدان میں وارد ہوا ہے۔ سعد بن مسعود ثقفی، اس کو زوابی کے علاقے میں، استان زوابی میں امام علی علیہ السلام نے مستقر کیا۔ زوابی کا علاقہ جو ہے وہ عراق کے جو نہری علاقے ہیں ان میں سے ایک علاقہ، اور بغداد کے اوپر علاقہ شمار ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے علاقے حقیقت میں الجزیرہ کے ماتحت آتے ہیں۔ یہ شخصیت سعد بن مسعود کہ ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وإلا کچھ ان کا تعارف ہونا چاہیے تھا۔ غالباً یہ وہی شخصیت ہیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انہی کی طرف آ کے رکے جب انہیں تیر لگا، اور یہ رشتے کے اعتبار سے مختار ثقفی کے ماموں یا اس طرح سے چچا لگتے ہیں۔ ربعی بن قاس کو سجستان کے علاقے کے اوپر عامل بنایا امام علیہ السلام نے، اور اسی طریقے سے خلید کو خراسان کے اوپر حاکم بنایا، اور خلید جو ہیں وہ جب پہنچے نیشاپور کے قریب پہنچے تو اہل خراسان انہوں نے کفر کیا اور واضح طور پہ بغاوت کر دی کہ ہم ان کے ماتحت نہیں رہیں گے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اہل خراسان نے کہ قصرہ کے عمال میں اپنے آپ کو شمال کرتے ہوئے اس جگہ پہ اسلام سے بھی انکار کیا، اور واضح طور پہ انہوں نے انکار کیا کہ وہ امام علی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس صورت میں پھر خلید نے وہاں پہ قتال کیا، جنگ کی، اور ان لوگوں کو شکست دی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے ان لوگوں کا محاصرہ کیا اور امام علی علیہ السلام کو فتح کی نوید سنائی، اور قیدیوں کو بتایا کہ قیدی ہم نے پکڑے ہیں۔ اور قیدیوں کا عموماً یہی طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ امام علی علیہ السلام کی طرف بھجوا دیے جاتے تھے، اموال قیدی سارے کوفہ کی طرف بھجوائے جاتے تھے، یا امام انہیں خط کے ذریعے سے بتاتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے جناب اشتر کو موصل اور نصیبین، یہ دونوں علاقے ابھی بھی اسی نام سے موجود ہیں، موصل اور نصیبین کے علاقے کے اوپر حاکم قرار دیا، لیکن ان کا جو دائرہ کار تھا بڑا تھا، اس لیے لکھا ہے موصل، نصیبین، دارا، سنجار، آمد، ہیت، آنات، اور اس کے ارد گرد جتنی بھی ارض الجزیرہ، جزیرہ کی زمین تھی، اس کے اوپر حاکم کس کو بنایا؟ مالک اشتر کو بنایا۔ اچھا، اب یہاں پہ انشاءاللہ ابھی اگلا ہمارا ٹاپک آئے گا کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں ریاست کے اندر دہشت گردیاں، 7 یا 8 بڑے دہشت گرد تھے، جن میں سے 4-5 دہشت گرد، بلکہ سارے دہشت گرد معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے آتے تھے، لیکن نامور 4-5 ہیں ان میں، جیسے بسر بن ارطا ہے، انہی میں سے ایک ہے ضحاک بن قیس ہے۔ یہ بڑے بڑے دہشت گرد، یا آپ یہ کہہ لیں کہ لوٹ مار کرنے والے بدماش تھے، حتیٰ کہ اس قدر ان لوگوں نے دہشت گردی اور بدماشی پھیلائی کہ امام علی علیہ السلام کے یہ سارے کے سارے علاقے ان کے خوف سے کانپتے تھے، یعنی جو بارڈر پہ رہتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے یمن تک، کیونکہ مثلا شام کی یہ ہے تو طولانیت میں ہے، اگر طولانی طور پہ دیکھیں تو اس سطح پہ سارے یہ نیچے تک یمن آتا ہے۔ یمن میں جب بصر آیا تو عبید اللہ ابن عباس جو کہ حاکم تھے ادھر، وہ اپنے بچوں اور بیوی کو چھپا کے خود فرار کر گئے بجائے اس کے کہ مقابلہ کریں، اور بصر نے وہاں پہ تلاش کر کر کے پیدا کر لیا اس کا خانوادہ، بچوں کو ماں کے سامنے قتل کیا اور گھر کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ ذہنی مریض ان کی زوجہ ہو گئی، اور یہی عبید اللہ ابن عباس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے خیانت کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں فروخت ہو گیا۔ بہرحال یہ ابھی ہمارا الگ سے ٹاپک آئے گا، اس جنگ صفین و نہروان کے بعد ہم پھر اس طرف منتقل ہوں گے، کیونکہ غارات جو تھیں اور یہ دہشت گردیاں یہ ان 3 جنگوں کے بعد بہت زیادہ پھیل گئیں، ناامن علاقے کرنا شروع کر دی معاویہ بن ابی سفیان نے۔ یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا تعارف تھا، اور اس میں مصر کی حیثیت سب سے نمایاں ہے، بقیہ ہم جان چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ امام نے جو حاکم بنایا، مثال کے طور پہ
مدینہ میں، بحرین میں عبید اللہ ابن عباس ہیں، آذربائیجان میں قیس بن اشعث بن قیس الکندی ہے، اور اس طرح سے دیگر افراد ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے، اب ہم آ جائیں صفین کی طرف قدم بڑھائیں، کیونکہ یہ والا ٹاپک اب ہمارا کلیئر ہو گیا۔ ان علاقوں کا تفصیلی بیان ابھی تک نہیں آیا تھا کہ یہ جو کوفہ سے آگے اور شام تک کے علاقے ہیں، ان کے اوپر کن کن کو امام نے مستقر فرمایا۔ مدینہ ہے، بصرہ ہے، مکہ ہے، یا اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے آذربائیجان ہے، بحرین ہے، ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کو کوشش کی کہ پہلے سمجھایا جائے۔ ہم گزشتہ درس میں ایک مجموعہ احادیث اہل سنت کتب سے پڑھ چکے ہیں، امام علی علیہ السلام اگر جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں تو ان جنگوں کو لڑنا اپنے لیے واجب اور نہ لڑنا ایک نوع کفر سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تواتر معنوی کے ساتھ یہ احادیث ہمارے پاس آئی ہیں، اور متعدد صحابہ کرام سے یہ روایت آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا امام علی علیہ السلام کو، دیکھو ناقصین سے، قاستین سے اور مارقین سے تم نے جنگ لڑنی ہے۔ پہلی کوشش امام کی یہ تھی کہ ناقصین کا عنوان ان کی پر نہ آئے، لیکن جب آ گیا اور ثابت کر دیا کہ ناقصین ہے، اب امام علی علیہ السلام نے جنگ کی۔ پھر امام علی علیہ السلام کی ادھر اب پہلی کوشش تھی، ناقصین یعنی عہد توڑنے والے، عہد و پیمان اور بیعت توڑنے والے، بیان ہمارا اس کے اوپر ختم ہو چکا ہے گزشتہ دروس میں۔ اب آ جاتے ہیں قاستین۔ قاستین کہتے ہیں جو ظلم و ستم کرے، بغاوت کرے۔ مارقین کہتے ہیں کہ جو اطاعت سے نکل جائے۔ صحیح؟ مارقین جو دین میں باطل راہوں کے اوپر چل پڑے۔ تو مارقین سے مراد ہیں خوارج، قاستین سے کون مراد ہیں؟ شام کے باغی، اور ناقصین سے مراد ہیں کہ جنگ جمل کو جنہوں نے میدان کارزار اور میدان جنگ قرار دے دیا، ان کا بیان ختم ہو چکا۔ اب امام کی یہاں پہ بھی یہ کوشش ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان دست بردار ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام کو جیسے ہی حکومت ملی تو اسی وقت مدینے کے اندر ہی کاوشیں شروع ہو گئیں کہ کم سے کم 3-4 بندوں کو امام علی علیہ السلام نہ ہٹائیں، 3-4 بندوں کو، اور ان میں سے پہلی شخصیت کون تھی؟ معاویہ ابن ابی سفیان۔ پہلے دلیلیں دی کہ دیکھیں حضرت عمر نے بھی انہیں باقی رکھا، حضرت عثمان نے بھی باقی رکھا، تو آپ بھی باقی رہنے دیں انہیں۔ پھر دوسری دلیل مغیرہ بن شعبہ کہ جو امام علی علیہ السلام کو اعلانیہ طور پہ گالم گلوچ کیا کرتا تھا، اور اہل سنت اسے بہت بڑا صحابی مانتے ہیں۔ پاکستان میں تو مساجد کے نام ہیں اس کے اوپر، کیونکہ پاکستان میں یہی والا ایک بڑا مسئلہ اٹھا کہ جب ضیاء الحق کا دور، اس کے بعد طالبان بنائی گئی، جیسا کہ آج بھی فوجی سیاست کے ہر رخ کو ہی ہمارے ہاں عوام الناس قبول کر لیتی ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، ان کے ہیرو پھر وہ بن جاتے ہیں، جبکہ فوج کا سیاست کے امور میں مداخلت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی اپنا ایک ادارہ ہے اور ادارے کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، لہٰذا اسے اسی حدود میں رہنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے بھی بدماشی دکھائی اور قوت کا اظہار کیا ضیاء الحق کے دور میں، اور طالبان کی طرف آئے۔ مسئلہ زیادہ یہی کھڑا ہوا ہماری ان افواج پاکستان پاک افواج میں کہ جو ناسبی تاریخ کے اندر چہرے تھے ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کیا بقیہ صحابہ کرام کی فہرست ختم ہو گئی ہے؟ 1 لاکھ سے اوپر صحابہ ہیں، اکابر موجود ہیں، اکابر صحابہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، جوانیاں لوٹا دیں دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، وہ ہستیاں موجود ہیں۔ آپ ان کو نمایاں شخصیت پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ آخر کیوں مساجد کا نام ابو سفیان ہی رکھا جائے؟ کیوں مساجد کا نام وہ مغیرہ بن شعبہ ہی رکھا جائے؟ خالد ٹینک کیوں بنایا جائے؟ عمار ٹینک کیوں نہیں بناتے؟ الخالد ہمارے ہاں ٹینک بنایا گیا۔ اسی طرح میزائلوں کے نام رکھنے ہیں تو چن کے ان افراد کے نام رکھنے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص امام علی علیہ السلام و گھرانے اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے۔ آخر یہ کون سی تدبیر ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے
کہ تاریخ کے آئینے میں خوارج یا ناصبی یا مخالف واضح طور پہ صحابہ کرام میں، کیونکہ صحابہ کرام میں ٹکراؤ اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں، واضح طور پہ مشاجرات موجود تھے، آپ ایسی شخصیات کو کیوں لے کے آتے ہیں جو مشاجرات میں جن کے نام سرکردہ افراد میں آتے ہیں اور وہ مخالف امام علی علیہ السلام اور گھرانے اہل بیت علیہ السلام کے شمار ہوتے ہیں؟ لہذا ان کے ناموں کے اوپر جب بنائے جائیں تو یہاں سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کیا فتنہ ہے؟ تفرقہ بازی، تفرقہ بازی کی آگ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ہمارے ملک کے اندر کیا گیا۔ لہٰذا ایسی شخصیات کو برملا کرنا چاہیے تھا کہ جن کی خدمات بھی کثیر ہے، مثلا جنگ بدر کے شہداء ان کے ناموں پہ بنایا جاتا، کتنا خوبصورت ہے۔ اسی طریقے سے امہات المومنین میں جناب ختیجہ جیسی شخصیت کوئی موجود نہیں ہے، کہاں ہے ان کا نام؟ کتنے مدارس ہیں، کتنی مساجد ہیں ان کے نام پہ، کیوں ان کو آخر نہیں ابھارا جاتا؟ ام سلمہ، اسی طریقے سے ماریہ قبطیہ، ان کا تو نام ہی نہیں لیا جاتا۔ گویا کہ شیعہ سنی نے تقسیم کر لی، 3-4 کے انہوں نے نام لینے ہیں اور 2-4 کے اہل سنت نے نام لینے ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، زینب بنت جہش، میمونہ، ان کے نام انہوں نے لینے ہیں، انہوں نے ان 3-4 کے نام لینے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مسائل تاریخ میں پھر آہستہ آہستہ وارد ہوئے۔ بہرحال مغیرہ بن شعبہ کا بیان کرنا سیاسی عنوان سے آپ کی خدمت میں ایک بیان تھا کہ مغیرہ نے آ کے کہا کہ آپ معاویہ ابن ابی سفیان کو رہنے دیں، وہ شام میں بڑی ایک قوت رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ گڑھے ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی جب حکومت مستقر ہو جائے اور آپ کے ماتحت تمام علاقے آ جائیں، آپ کا لشکر قوی ہو جائے، تو تب معاویہ کے اوپر حملہ کر کے آپ قبضہ کر لینا۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس کو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ تاریخ طبری میں اہل سنت اس مشورے کو اور امام علی علیہ السلام کی پیشکش کے رد کرنے کو اس طریقے سے تصویر کشی کر کے پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام انہوں نے عدم بصیرت کا یہاں پہ اظہار کیا، یعنی سیاسی فنون سے اور سیاسی حربوں سے واقف شخصیت نعوذ باللہ نہیں تھی۔ وَإِلَّا مغیرہ کی بات درست تھی، جبکہ بالکل ہی برعکس بات ہے۔ یعنی جہاں پہ باغی اس حالت میں کہ پورا ملک امام علی علیہ السلام کے کنٹرول میں ہے اور ایک علاقے کے باغی ابھی وہ پوری قدرت حاصل نہیں کر سکے اور آئے روز انہیں ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت ہمارے سے یہ حکومت چھین کے ہمیں دبا دیا جائے گا، وہ اس کمزور حالت میں پورے ملک کے اندر مختلف طرح کی دہشت گردیاں اور کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں جب انہیں آپ کھلا چھوڑ دیں گے پھر کیا حالت ہوگی؟ ابھی تو کھلا نہیں چھوڑا تو کیا مسائل ہیں؟ اگر امام علی علیہ السلام معاویہ کو آزاد چھوڑ دیتے تو معاویہ کہ یہ سمجھ جاتا کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ تو اندر سے بندہ ہی معاویہ ابن ابی سفیان کا تھا، کیسے یہ ممکن ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اس بات کو نظر انداز کر دے؟ لہذا اب امام علی علیہ السلام نے پہلا فیصلہ جو انتہائی شدت کے ساتھ کیا وہ دستبرداری تھی معاویہ ابن ابی سفیان کی، اور جب سے شام کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا تب سے صرف ایک خاندان حاکم تھا، جیسا کہ ابھی ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کئی سال گزر چکے ہیں، ایک خاندان پورے کی پوری ریاست اور ملک کے اوپر حاکم ہے، آل سعود۔ شام کی سرزمین کے اوپر بھی بنو امیہ نہیں پورا بلکہ اولاد ابو سفیان، فقط اولاد ابو سفیان کی حکومت تھی۔ لہذا پہلے معاویہ کا بھائی یزید بن ابو سفیان، اس کی وفات کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان، اور معاویہ ابن ابی سفیان کو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ برطرف کیا جائے، دستبردار کیا جائے، اور یہ آ کے بیعت کرے امام نے، یہ میری اطاعت کے ماتحت آ جائے۔ ایک لہجے کے لیے امام نے قبول نہیں کیا۔ لہذا امام نے پہلے وفد بھیجے، امام نے حاکم شام کا بنایا، پہلے عبداللہ ابن عباس کو پیشکش کی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ادھر تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد غالباً سہل بن حنیف ہے، وہ راستے میں ہی تھے، تو ان کو واپس شام والوں نے بھیج دیا کہ اگر آگے بڑھے تو مار دیں گے، اور اس طرح شام کا علاقے کو معاویہ نے بغاوت کر کے اپنے قبضے میں لے لیا، اور جنگ جمل بھرپور طریقے سے پس پردہ، جس طرح آج کے دور میں پس پردہ یہودیوں کے ہاتھ ہمیں آشکار دکھائی دیتے ہیں، پس پردہ پوری جنگ جمل میں جو ہاتھ، پیسہ، مال، دولت
اور ذہنیت وہ کار فرما تھی، وہ شام اور اہل شام کے باغی تھے۔ لہذا جب ایک فتنے کو قابو کیا تو امام علی علیہ السلام نے دوسرے کے قابو کرنے کے لیے قدم بڑھایا، لیکن کس بندے کو سب سے پہلے بھیجا؟ صحابی رسول ہیں جریر بن عبداللہ بجالی۔ نہج البلاغہ میں ان کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ جریر بن عبداللہ بجالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور امام علی علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا تھا اس بنیاد پر کہ یہ امام علی علیہ السلام کی جانب سے قرار پائیں، کاتب کی حیثیت یا سفیر کی حیثیت سے امام نے بھیجا، لیکن معاملہ بہرحال برعکس ہو گیا۔ اور ہم پہلے جریر بن عبداللہ بجالی کو مختصر سا دیکھتے ہیں کہ یہ ابو عمرو ان کی کنیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وفات پا گئے، رحلت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی سال اسلام لے کے آئے تھے۔ دیکھیں کہ عبداللہ بن جریر بن عبداللہ بجالی کب اسلام لا رہے ہیں؟ جب جس سال یعنی حجۃ الوداع والے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذی خلصہ کے مقام کی طرف بھیجا تھا، اور پھر یہ کوفہ میں آ کے ٹھہرے، اور بجیلہ کے قبیلے کے اندر ہی ان کا اپنا گھر تھا، اور کوفہ میں پھر ضحاک بن قیس کی ولایت میں یہ سورات کے مقام پہ وفات پا گئے۔ اب ہوا کیا ہے، اتنا ہی بیان کافی ہے۔ یہ میں نے ذہبی کی الطبقات الکبریٰ سے آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھا۔ ذہبی نے تفصیل سے ان کا تذکرہ سیر الاعلام النبلاء میں کیا ہے، اور وہ حدیثیں بھی ذکر کی ہیں کہ جو جریر بن عبداللہ بجالی سے نقل ہوئی ہیں۔ مکتوب نمبر 8 نہج البلاغہ جریر بن عبداللہ بجالی کی طرف۔ جب جریر بن عبداللہ بجالی کو، یہ نہج البلاغہ سے حصہ میں آپ کی خدمت میں پڑھا اور اسی کے اوپر اختتام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کے بعد دیکھیں گے امام نے کتنے مکتوب لکھے، کیونکہ امام کی اب دیکھیں کاوش ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن جب سارے راستے بند ہو گئے اور قاسطین کا عنوان شام کے باغیوں کے اوپر آ کے وہ پڑ گیا، صدق کر گیا، تو پھر امام علی علیہ السلام نے شدید جنگ کی۔ لیکن ہم جنگ سے پہلے ایک موضوع کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امام علی علیہ السلام کی طرف سے سرکردہ بڑی شخصیات، اور معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے سرکردہ بڑی شخصیات، ان کے حالات اہل سنت شیعہ کتب سے۔ بہرحال مکتوب نمبر 8، یہ پہلی کاوش ہے۔ کوفہ منتقل ہوئے، کوفہ سے جریر کو بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا۔ جب جریر بن عبداللہ بجالی کو معاویہ کی طرف روانہ کیا اور انہیں پلٹنے میں تاخیر ہوئی تو انہیں تحریر فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ جریر کو ادھر بھیجا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چند دن میں جریر واپس آ جائے۔ معاویہ نے بڑا اس کا استقبال کیا، بڑے اچھے طریقے سے ٹھہرایا، رنگ برنگے کھانے، بہترین زندگی، اور پھر آزادانہ شام کی گلیوں میں پھرنے کا موقع دیا۔ شام کی گلیوں میں جب جریر پھرے اور وہاں پہ لوگوں کے اندر امام علی علیہ السلام کے خلاف دشمنی، عناد، تعصب اور بغض کو دیکھا، یہاں سے پلٹا کھانے لگے، اور پھر امام علی علیہ السلام کو ترک کر دیا اور معاویہ کے پاس ہی رک گئے، واپس ہی نہیں آئے۔ اس لیے جب معاویہ کی حکومت آئی تو ضحاک بن قیس کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اس کے دور میں سورات کے مقام پر وفات پائی۔ اب یہ امام علی علیہ السلام نے انہیں تاخیر ہوئی تو تاخیر کی صورت میں پھر ایک اور بندہ ان کے پیچھے بھیجا جو یہ تحریر لے کے گیا، جریر کو جا کے یہ تحریر دی، اور امام نے کیا اس تحریر میں لکھا؟ اما بعد فاذا اتاک کتابی، جب بھی میرا مکتوب تمہیں ملے، میرا خط ملتے ساتھ، فاحمل معاویہ علی الفصل وحدہ وخذہ بالامر الجزم، میرا خط ملتے ہی معاویہ کو 2 ٹوک فیصلے پہ آمادہ کرو، 2 ٹوک فیصلہ اس سے لے لو، اور اسے کسی آخری اور قطعی رائے کا پابند بناؤ۔ یہ ٹال مٹول جو ابھی رکھی ہوئی ہے، ایک بندہ بھیجو، ایک مکتوب وہ لکھتا ہے، ایک ہم لکھیں، یہ جو ٹال مٹولہ ختم کرے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اسے 2 ٹوک بات کی جائے، اور 2 باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر اسے مجبور کرو۔ معاویہ کو 2 باتوں میں سے ایک کے اوپر مجبور کرو۔ وہ کیا ہے کہ گھر سے بے گھر کر دینے والی جنگ، یا تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، یا رسوا کرنے والی صلح، یا ہمارے پاس آؤ مصالحت کریں، تم دستبردار ہو، کیا چاہتے ہو اس کے اوپر ہم نظر ثانی کریں۔
اگر وہ جنگ کو اختیار کرے تو تمام تعلقات اور گفت و شنید ختم کر دو، سارے کے سارے تعلقات ختم کرو، آثار جنگ اور اپنے وجود کے اندر سختی کا اظہار کرتے ہوئے تم واپس لوٹ آؤ۔ اور اگر صلح چاہے تو اس سے بیعت لو، سب سے پہلے اگر صلح چاہتا ہے تو کیا لو؟ بیعت لو، والسلام۔ یہ عبداللہ بن جریر کو امام نے خط لکھا، لیکن عبداللہ بن جریر وہ واپس نہیں آئے۔ عبداللہ بن جریر اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام کے گروہ میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان کا یہ عامل رہا ہے، اس لیے میں کتاب وقعۃ الصفین سے آپ کی خدمت میں یہ تیزی سے عبارت ترجمے کے اعتبار سے پڑھ دیتا ہوں کہ ادھر صفحہ نمبر 15 میں درج ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کی بیعت کی گئی اور تمام جگہوں پہ امام نے اپنے عاملین کو مقرر کر دیا اور ان کو مختلف خط لکھے، تو جریر بن عبداللہ بجلی کو بھی ایک خط لکھا۔ جریر بن عبداللہ بجلی ہمدان کے علاقوں میں حضرت عثمان کی طرف سے عامل تھے، ہمدان میں حضرت عثمان کی طرف سے عامل تھے۔ یہ جو ہمدان ہے، ایک ہمدان قبیلہ ہے اور ایک علاقہ ہے، علاقہ غالباً ایران کی طرف ہے، اور ہمدان قبیلہ عرب قبیلہ ہے کہ معروف شخصیت ہمدان کے عنوان سے گزری ہیں مکتبہ تشیع میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زہر بن قیس جعفی کو بھی امام نے خط لکھا، اور امام علیہ السلام کے جو اب یہ خط جن کو لکھا گیا انہوں نے کیا آگے سے کیا، تو جب جریر نے کتاب پڑھی فلما قرأ جریر الکتاب، امام کا خط جب جریر نے پڑھا، ابھی آپ نے خط سن لیا کہ کیا لکھا ہے، معاویہ سے دو ٹوک فیصلہ لو، جنگ چاہتا ہے یا صلح؟ جنگ چاہتا ہے تو تم ایک کرختگی کا انداز اختیار کرتے ہوئے گفت و شنید ختم کرو، تعلقات منقطع کرو، آ جاؤ۔ اور اگر معاویہ صلح چاہتا ہے تو پہلے بیعت لو، اس کے بعد ہم صلح کی امور دیکھیں گے۔ یہ جب خط پڑھا جریر نے تو جریر نے کہا ایھا الناس ھذا کتاب امیر المومنین علی بن ابی طالب، اے لوگو یہ امیر المومنین، مومنین کے امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، وَهُوَ الْمَأْمُونُ عَلَى الدِّينِ وَالدُّنْيَا، دین اور دنیا میں وہ محفوظ شخصیت ہے، وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ عَدُوِّهِ، اور ان کے امر سے اور ان کے دشمنوں کے امر میں وَقَدْ كَانَ مَا نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا وَقَدْ بَايَعَ، یعنی ہم ان کے امر میں اور ان کے دشمن کے جو امر ہیں، یعنی یہ جو آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں جنگی امور ہیں، یہ اختلافات ہیں، ان اختلافات میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں۔ اور سابقون اولین جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، انہوں نے علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، اور تابعین میں جو احسان سے پہچانے جاتے ہیں، نیکی اور شرف سے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کر لی ہے۔ لہٰذا یہ امر قرار پایا ہے مسلمانوں کے درمیان شورا کے ذریعے سے، یعنی شورائی طور پہ تمام مشاورت سے صحابہ اور تابعین نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی، اور وہ اس بیعت کے حقدار سب سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا جماعت میں جو باقی ہیں، البقاء فی الجماع، گروہ میں تم جڑے رہو، اسی میں بقا ہے، اور تفرقے میں فنا ہے، صحیح ہے۔ اور علی جو ہیں وہ حق کے اوپر تم لوگوں کو لے کے چلیں گے جب تک تم لوگ چاہتے ہو کہ استقامت سے چلیں، اور اگر تم لوگ بے راہ روی اختیار کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے کہ تم لوگ پھر اس اقام میلکم، وہ تمہارے مد مقابل آئیں گے۔ لہٰذا تم لوگ اگر استقامت چاہتے ہو، الحق مستقمتم، کہ حاملکم علی الحق مستقمتم، استقامت دکھائے تو حق پہ تمہیں لے جائیں گے۔ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ سمعا وطاعتا رضینا ورضینا، فاجاب جریر نے پھر ایک کتاب لکھی اور انہیں بتایا کہ لوگوں نے اطاعت کا دم بھرا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ پھر ایک شخص تھا کہ جو بھانجا لگتا ہے جریر کا، وہ پھر یہ خط لے کے گیا۔ لیکن اس اثناء میں پھر جو میں نے پہلے آپ کے خدمت میں اشارہ کیا ہے کہ آگے نیچے بیان تھوڑا طولانی ہے، اس کو امام علی علیہ السلام کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مخالفت کے اوپر ادھر کے حالات نے بالآخر ابھارا، اور اس کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ جریر امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ مل گئے۔ یہ ہمارے پاس ایک حصہ ختم ہوا جو امام کی کاوشیں تھیں، کوششیں تھیں، اور اس کے بعد پھر امام نے خود مکتوب لکھنا شروع کیے
اور اس میں سخت لہجہ اور سخت الفاظ استعمال کیے، اور معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے بھی شدید الفاظ کے اوپر مشتمل خط لکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ پھر جنگ کی نوبت پہنچی۔ انشاءاللہ اگلا درس ہم انہی مکتوبات کے حوالے سے پڑھیں گے کہ جو مکتوبات امام علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان جنگ صفین سے پہلے تحریر کیے گئے اور وجود میں آئے تھے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔